اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سیدنا محمد. سب درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے نبی آخر الزمان نے سب سے پہلا اعلان کیا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، بس اس کی عبادت کرو. تو آپ کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. لوگ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے. دیگر دنیا میں کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو، کوئی بیل کو، کوئی آگ کو. یہ تو مشرک قوموں کے حالات تھے. اور جو اہل کتاب قومیں تھیں انہوں نے اللہ کو ماننے کے باوجود یہ شرک کیا کہ بعض نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. مشرکوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا، توبہ استغفر اللہ. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا تو کفار نے سوال کیا کہ جس رب کی آپ خبر دیتے ہیں وہ کیسا بنا ہوا ہے، وہ اس کی شکل و صورت کیا ہے؟ یا اہل کتاب نے سوال کیا کہ اس کا نسب نامہ کیا ہے، شجرہ کیا ہے؟ سب کے جواب میں اللہ نے سورۃ اخلاص نازل کی. کہا میرے پیارے نبی تو کہہ دے قل هو اللہ احد، وہ اللہ جس کی میں خبر دیتا ہوں وہ بس ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں. اور جو وہ کام کرنا چاہے اسی کسی کی پرواہ نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. دیکھو ساری کائنات اللہ کی ہے، جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے. ساری کائنات اس کی مخلوق ہے لیکن اس مخلوق میں سے کسی کو بیٹا بیٹی نہیں اللہ کا کہہ سکتے. اس چیز سے وہ پاک ہے. دیکھیں اس کے پیارے ہیں، کوئی حبیب اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے. یہ اس کے عطا کرتا منصب ہیں، لیکن کائنات میں کسی کو ابن اللہ کہنا، کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. پیارے نبی نے اس کی تردید کر دی. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں. ہاں جسے جو درجات ملے ہیں، نبیوں کو نبوت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، جو کچھ جس کو ملا ہے وہ اس کی عطا سے ملا ہے، اس کے برابر کو نہیں ہو سکتا. تو ہم مسلمان ایک اللہ کو ماننے والی قوم ہیں. اب اللہ کو نہ رام کہنا ہے، رام اپنے بتوں کو کہتے تھے، نہ ہی اللہ کو گاڈ کہنا ہے، گاڈ یونانی لوگ اپنے بتوں کو کہتے تھے. اللہ کا نام بھی وہ رکھنا ہے جو ہمارے پیارے نبی نے بتا دیا، جو خود اللہ نے بتا دیا. دیکھو لفظ اللہ ہے، نہ اس کی کوئی جمع ہے نہ اس کی کوئی مؤنث ہے. گاڈ کی جمع ڈکشنریز میں پڑھیں گاڈز، گاڈ کی مؤنث گوڈس، توبہ استغفر اللہ. ہمارے ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں. ہم اللہ کو ماننے والی قوم ہیں. اللہ ایک ہے، اللہ از ون. تو سورۃ اخلاص کے بارے کملی والے آقا کا فرمان ہے، جس نے ایک دفعہ پڑھی تہائی قرآن کا ثواب، 3 دفعہ پڑھو پورے قرآن پاک کا ثواب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کو اس طرح ماننے کی توفیق دے جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. وما علینا الا البلاغ.